غسل المیت یعنی میت کو غسل دینا، سب سے پہلے تو اس کا حکم بیان کیا انہوں نے. تو حکم کیا ہے؟ میت کو غسل دینا یہ لازم ہے، یہ فرض ہے. مطلب بغیر غسل کے میت کو دفنانا شریعہ میں تو الاؤڈ نہیں ہے، باقی ٹھیک ہے کوئی کر دے تو کر دے ہیں. تو غسل دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے. یہ مطلب میت کا حق بھی ہے کہ وہ آپ اس کو غسل دیں. اب بعد میں سوال یہ پیدا ہوا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو غسل دینا ضروری نہیں ہے. تو ہاں ہیں وہ لوگ جو کہ میدان جنگ میں شہید ہو جائیں تو ان کے لیے غسل نہیں ہے، یعنی شہداء کے لیے غسل نہیں ہے. شہداء کو آپ بغیر غسل کے بھی دفنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک سوال اور پیدا ہوا کہ بعض جو ڈیڈ باڈی ہے، جو میت ہے، آپ کے پاس پوری باڈی نہیں ہے. جیسے حالات ہیں ہمارے یہاں، آپ دیکھیں جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے، بمبنگ ہو رہی ہے، پوری عمارت اڑ جاتی ہے. اب اس میں مطلب کیا ڈیڈ باڈی کیا ملے گی؟ ٹھیک ہے، بم دھماکہ ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ گیا، مچھلی کھا گئی، کچھ اس طرح سے. پرانے زمانے میں بھی اس قسم کے حادثات پیش آ جاتے تھے کہ پوری باڈی نہیں ملتی تھی، آپ کے پاس باڈی کا کچھ حصہ ہے. تو اب میت کی یا ڈیڈ باڈی کا اگر آپ کے پاس کچھ حصہ ہے تو آپ کیا اس کو غسل دے کے اس کی جنازہ پڑھیں گے؟ تو اس میں دو رائے ہوگی. ویسے تو جنازہ ہے، ظاہری بات ہے، جو ڈیڈ باڈی، اس میں دو رائے. تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے. ڈیڈ باڈی کا جتنا بھی حصہ ہے ہمارے پاس، ہم اس کو غسل بھی دیں گے اور اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے. اور اس میں امام شافعی نے ایک واقعہ نقل کیا کہ جب جنگ جمل ہوئی تھی، جنگ جمل تو پتہ ہے نا کس میں ہوئی تھی؟ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، دوسری طرف حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے. وہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہو گئی. اب اس میں ظاہری بات ہے دونوں طرف سے جو ہے وہ لوگ مطلب اس جنگ کا جو ہے وہ ایندھن بنے. تو اب ہوا یہ کہ بعد میں ظاہری بات ہے کہ ڈیڈ باڈیز تھیں، وہ ڈیڈ باڈیز میں جس کو موقع ملا دفنا دیا. بعض اوقات جنگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی ادھر ادھر بکھر گئیں، ٹھیک ہے، کوئی زخمی ہوا دائیں بائیں نکل گیا، وہیں پہ اس کی شہادت ہو گئی، ایسا بھی ہو جاتا تھا. تو ایک پرندے نے ایک ہاتھ اٹھایا، ایک ہاتھ، اور وہ ہاتھ اٹھا کے وہ مکہ کے اوپر سے گزرا، حرم کے اوپر سے، اور وہ ہاتھ نیچے گر گیا، اور جیسے گدھ وغیرہ لاشوں پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس قسم کا کوئی سین تھا. تو وہ ہاتھ جب گرا ہے تو اس ہاتھ کے اندر ایک انگوٹھی تھی. اس انگوٹھی سے لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ فلاں شخص کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے. تو لوگوں نے پھر اس ایک ہاتھ کو غسل دیا اور اس کی جنازہ بھی پڑھی، اور اس میں کچھ صحابہ بھی تھے. تو یہاں سے امام شافعی نے استدلال کیا کہ اگر ہمارے پاس ڈیڈ باڈی کا کچھ حصہ بھی آ جائے گا تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ غسل دے کے اس کا جنازہ وغیرہ پڑھیں گے. جی، جس طرح ضیالت کا کچھ حصہ آ گیا، ضیالت کا یا اور بہرحال حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. امام احمد بن حنبل نے بھی دلیل کے طور پہ یہ بات نقل کی کہ حضرت ابو ایوب انصاری، یہ بھی صحابہ میں سے ہیں، تو انہوں نے ایک شخص کی صرف ایک ٹانگ کے اوپر نماز جنازہ پڑھی، یعنی اس کی باڈی میں سے صرف ٹانگ ہی ملی تھی. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کی صرف ہڈیوں کے اوپر نماز جنازہ پڑھی، یعنی اس کی ڈیڈ باڈی میں سے صرف ہڈیاں رہ گئی تھی، ٹھیک ہے. تو زیادہ بہتر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ڈیڈ باڈی میں سے جتنا بھی مل جائے نا تو اس کو غسل دے کے اس کی جنازہ پڑھ دی جائے.